سر گفتگو ہم کرنے جا رہے ہیں مدینہ شریف پر. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مدینہ مدینہ مدینہ، دل، روح، زباں، مسلمانوں کی زندگی مدینہ کی گرد ہی گھومتی ہے. سر مدینہ کے بارے میں سر کچھ بتائیں کہ یہ مدینہ ہے کیا، عشق اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، علم اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، یہ مدینہ مدینہ کیوں ہے؟ وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے، جس کا دیدار مومن کی معراج ہے. واہ. زندگی میں خدایا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ذکر مدینہ ہو تو عشاق کسی عاشق سے ذکر سنیں. میں تو ایک اس راہ کا ایک طالب علم ہوں، لیکن جو کچھ سمجھ پایا ہوں وہ یہ ہے کہ کائنات میں کوئی اور جگہ ایسی ہے ہی نہیں. یہ عاشقوں کا شہر ہے، یہ محبت کرنے والوں کا شہر ہے، یہ عقیدتوں کا شہر ہے. یہاں دل جوڑے جاتے ہیں. واہ 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 واہ. میرے آقا کریم علیہ السلام نے اس شہر کے لیے دعا فرمائی، برکت کی. جب آقا کریم علیہ السلام مکۃ المکرمہ سے روانہ ہونے لگے ہجرت کے موقع پر، تو حضور علیہ السلام نے کعبے کی طرف رخ کر کے فرمایا، اے شہر مکہ، اے بیت اللہ، میں تجھے چھوڑ کے کبھی نہیں جاتا. اگر میری قوم مجھے نہ ستاتی تو میں کبھی تجھے چھوڑ کے نہ جاتا. یعنی حضور علیہ السلام اس شہر سے کیسی محبت فرماتے جہاں حضور کا بچپن گزرا. آپ علیہ السلام کی یادیں 53 سال زندگی کے جہاں آپ علیہ السلام نے گزارے. لیکن جب حضور مدینہ تشریف لائے تو اس شہر کے لیے برکت کی دعا فرمائی. سبحان اللہ. جب صحابہ ہجرت کر کے آئے تو بہت سارے صحابہ جو ہے وہ بیمار ہونے لگے. واہ واہ. کیونکہ موسم کا فرق تھا. پھر اس شہر میں اس وقت جو ہے وہ طرح طرح کی جو بیماریاں ہیں وہ جنم لیتی تھیں، اور اسے کیا کہا جاتا تھا؟ یثرب. یثرب. آقا کریم علیہ السلام نے اس شہر کے لیے دعا فرمائی اور اس کا نام مدینۃ الرسول ہوا، مدینہ منورہ ہوا حضور کی نسبت سے. سبحان اللہ. اور جب سے یہ شہر یثرب سے مدینۃ الرسول ہوا تو اس کے ذرے ذرے میں برکت رکھی گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. جیسے ہی اسے نسبت ہوئی تو جو شہر کل تک بلاؤں وباؤں کا مرکز تھا آج ہر قسم کی جسمانی اور روحانی بیماریوں کے لیے دارالشفا بن گئے. سبحان اللہ. محبت والے تو یوں بھی کہتے ہیں کہ نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ در کی خاک بھی دارالشفا ہے. واہ واہ. مکۃ المکرمہ کے لیے تیرے خلیل نے دعا کی، واہ. اس شہر کی برکت کے لیے تیرے خلیل نے دعا کی، اور مدینہ منورہ کے لیے اللہ کے حبیب نے دعا کی. سبحان اللہ. حضور نے دعا فرمائی، اے اللہ اس شہر میں برکت عطا فرما، یہاں کے سا میں، یہاں کے مد میں برکت ہو، یہاں سے بیماریاں جو ہیں وہ دور ہوں. حضور نے فرمایا جوفہ کی طرف، اے اللہ ان بیماریوں کو ادھر پھیر دے، اس شہر کو برکت والا بنا دے. اور آج دیکھیے کہ دعائے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی برکت دیکھیے کہ ابھی جب یہ کووڈ ہوا تو WHO کی رپورٹ ہے کہ دنیا کا نیڈ اینڈ کلین سیف سٹی ریئلی بیماریوں کے اعتبار سے مدینہ منورہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہاں اس طرح کے کیسز جو ہے وہ رپورٹ نہیں ہوئے. یہ تو آج رپورٹ دے رہے ہیں نا. میرے آقا کریم علیہ السلام کی دعا کا اثر دیکھیے کہ آج 1500 سال گزرنے کے باوجود مطلب دنیا کا ایسا کوئی شہر نہیں ہوگا علی بھائی کہ جس کے لیے لوگ راتوں کو اٹھ کے روتے ہوں، آنسو بہاتے ہوں. سبحان اللہ. بہت سارے شہر دیکھے، حسین شہر بھی دیکھے، خوبصورت شہر بھی دیکھے، لیکن ایک دفعہ 2 دفعہ میکسیمم 3-4 دفعہ چلے جائیں تو پھر دل نہیں کرتا جانے کا.
ایک واحد شہر ہے کہ جتنا جائیں اتنی تڑپ بڑھتی ہے، واہ جب جب جائیں پیاس اتنی بڑھ جاتی ہے۔ واہ، آپ دیکھیے گا جو مدینہ منورہ سے ہو کر آتا ہے وہ زیادہ لگن کے ساتھ دعا کر رہا ہوتا ہے دوبارہ جانے۔ ختم ہی نہیں ہوتی، ویسے بھی لوگ دیکھیں وہ 20 مرتبہ جا چکے کئی ایسے میں نے دیکھے جو 40 سال سے ہر سال مدینہ منورہ میں کئی ہفتے وہاں گزارتے ہیں، کئی ایسے ہیں جو وہیں رہتے ہیں، کیونکہ حضور علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جس سے ہو سکے وہ مدینے میں مرے، یہیں رہے، یہاں دجال کا فتنہ نہیں آئے گا، یہاں اور چیزوں کے بارے میں آقا کریم علیہ السلام نے بتایا، جس سے ہو سکے وہ مدینے میں رہے، اسی لیے جنت البقیع کی دعا مانگتے ہیں۔ پھر آقا کریم علیہ السلام نے مطلب میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے۔ دیکھیے نا کہ جب قیامت کا دن ہوگا سب سے پہلے آقا کریم علیہ السلام اپنی قبر مبارک سے باہر تشریف لائیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، پھر حضور بقیع کی طرف تشریف لائیں گے، پھر اہل بقیع آپ کے ساتھ شریک ہو جائیں گے۔ تو یہ وہ لوگ ہوں گے جو قیامت کے دن سب سے پہلے حضور کے قریب آئیں گے۔ حشر میں جو واہ واہ، جب حضور کا جھنڈا ہوگا لواء الحمد، تو یہ عشاق سب سے پہلے حضور سے ملیں گے، اور ابھی بھی حضور کے قدموں میں ہیں تو سمجھو جنت میں ہیں۔ واہ 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 سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے، واہ 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 واہ، طیبہ میں مر کے چلے جاؤ آنکھیں بند، کہ سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے۔ کیا بات ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے دعا فرمائی اس شہر کی یہ برکت کی، اور وہ دعائے مصطفیٰ کا اثر ہے یہ کہ علی بھائی آج بھی مدینے کی جو مد ہے، یعنی پیمانے جو ہیں وہاں کے ترازو جو ہیں، اس میں اتنی برکت ہے کہ آپ کہیں سے بھی کوئی چیز آرڈر کریں مدینے میں کم نہیں پڑے گا۔ جب بھی آپ کھانا منگائیں گے بچے گا، وہ ایک کا کھانا 2 کے لیے کافی ہو جائے گا، 2 کا کھانا 4 کے لیے کافی ہوگا۔ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کبھی ایسا ہوا ہو کہ مدینے میں کوئی چیز ہم نے منگائی اور وہ بچی نہ ہو۔ اچھا، یہ حضور کی برکت، دعا کی برکت ہے۔ سر ایک بڑی قدیم بھی اور عام بھی بحث ہے، اتنا یہ کبھی سمٹی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ شاید کبھی سمٹے، ہو سکتا ہے آپ اسے سمیٹ دیں، کہ مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے۔ لوگ یہاں تک کہتے ہیں کہ اسلام میں تو مدینے کے بارے میں کوئی حکم موجود ہی نہیں ہے، حج سارا آپ کا مکے میں ہو جاتا ہے، سارے احکامات سب کچھ جاؤ یا نہ جاؤ، مطلب وہ کوشش کرتے ہیں کہ مدینے کی کوئی اتنی اسلام میں آپ خواہ مخواہ مدینہ مدینہ کرتے رہتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، سب کچھ مکے میں ہے۔ اس بارے میں سر صوفی کیا کہتا ہے؟ یہ بحث کیا سمٹ سکتی ہے؟ آپ اس میں کیا نقطہ نظر رکھتے ہیں؟ عشاق تو کہتے ہیں کہ جہاں شمع ہوگی پروانہ وہیں ہوگا۔ واہ 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 واہ۔ آپ دیکھیے کہ شمع رسالت جہاں پر ہے پروانے وہیں ہوں گے۔ اگر ایسی بات ہوتی تو جو صحابہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے، اپنے گھروں کو، اپنے مال و اسباب کو، سب چیزیں چھوڑ کر جو آئے، تو جب فتح مکہ کے موقع پر سب واپس گئے اور مکہ فتح ہوا اور آپ مسلمانوں کے کنٹرول میں جب ساری چیزیں آ گئیں، تو پھر صحابہ کرام وہاں کیوں نہیں رکے؟ واہ واہ واہ، ویلڈ بات۔ وہ مدینہ منورہ کیوں آئے؟ خود میرے آقا کریم علیہ السلام واپس مدینہ شریف تشریف لائے، واہ واہ واہ، جبکہ کچھ انصار سوچ رہے تھے، انصار کچھ سوچ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام واپس نہ آئیں، لیکن حضور علیہ السلام نے ان کے اس جذبے کو، اس شہر کو حضور نے پسند فرمایا، اس کے لیے دعا میرے آقا کریم علیہ السلام نے کی۔ واہ واہ۔ اس بحث کے بارے میں شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات کی۔ آپ سے جب پوچھا گیا کہ مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے، تو آپ نے بڑا خوبصورت جواب دیا، فرمایا کہ جب میرے آقا کریم علیہ السلام مکے میں تھے تو مکہ افضل، جب حضور مدینہ تشریف لائے ہیں تو مدینہ افضل ہے، اور جب حضور جنت میں ہوں گے تو جنت افضل۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ اور پھر کیا خوبصورت مثال دی، فرماتے ہیں کہ یہ بتاؤ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں زیادہ ثواب ہے،
27 گنا ثواب ملتا ہے. بالکل. امام کے جو جتنا قریب ہوگا اتنا زیادہ اس کو اجر ملے گا, فضیلت بڑھ جائے گی. تو آپ نے فرمایا کہ اگر امام کا مصلی محراب کے پاس ہے اور جماعت ہو رہی ہے تو اب ثواب کہاں پہ ہوگا؟ محراب کے پاس. اگر امام گرمیوں میں مصلی اٹھاتا ہے, صحن میں آ کے مصلی بچھا کے جماعت کرا رہا ہے, واہ 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 واہ, تو اب ثواب کہاں ہوگا؟ پہلی صف میں ہوگا یا یہاں پہ ہوگا؟ صحن میں ہوگا. صحن میں ہوگا, صحن کی پہلی صف میں ہوگا. اگر امام مصلی لے کے چھت پہ چلا جاتا ہے, نہ اب صحن میں رہے گا نہ محراب کے پاس, اب ثواب کہاں ہے؟ اوپر چلا جائے گا. تو مکان بدلا, شرف بدلا, مصلی بدلا, شرف بدلا. واہ واہ واہ. تو جہاں میرے آقا کریم علیہ السلام تشریف فرما ہے وہی جگہ کائنات میں سب سے افضل جگہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس پہ عشاق متفقہ یہ رائے ہے, اس پہ علماء کی, جمہور کی متفقہ یہ رائے ہے کہ وہی جگہ افضل ہے جہاں آقا کریم علیہ السلام آرام فرمائے. واہ واہ. اور اسی لیے کہنے والے تو یہ بھی کہہ گئے کہ طیبہ نہ صحیح افضل, مکہ ہی بڑا زاہد. واہ. اگر یہ بحث کر رہے ہو کہ مکہ افضل ہے, ٹھیک ہے مکہ افضل ہے, ہم تو اس کے بھی انکاری نہیں ہیں. طیبہ نہ صحیح افضل, مکہ ہی بڑا زاہد, ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی. واہ 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 واہ. سر وہ جو ایک اعلی حضرت کا شعر بھی ہے کہ کعبہ تو دیکھ لیا, اب کعبے کا بھی. آپ فرماتے ہیں کعبے کا کعبہ آپ کہہ رہے ہیں, مطلب آپ فرماتے ہیں کہ حاجیوں حج تو کر لیا تم نے, کیونکہ ایک کعبہ مکے میں ہے تو ایک کعبہ مدینے میں ہے. واہ. مکے میں فقط کعبہ ہے اور مدینے میں کعبے کا بھی کعبہ ہے. یہ کعبہ عبادت کا قبلہ, وہ کعبہ محبت کا قبلہ. سبحان اللہ. یہ کعبہ درد سنتا ہے, واہ. وہ کعبہ درد مٹاتا ہے. سبحان اللہ. اس کعبے میں لڑائی حرام تو اس کعبے سے جدائی حرام. سبحان اللہ. ساری دنیا اس کعبے کا طواف کرتی ہے اور یہ کعبہ میرے مصطفیٰ کریم کا طواف کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اسی لیے امام نے فرمایا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے, اب کعبے کا کعبہ دیکھو. واہ. کیونکہ کعبہ دیکھیے, کعبے کی عظمت, سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جس کے لیے دعا کی, حضرت سیدنا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے اس کعبے کی تعمیر فرمائی خدائے وحدہ لا شریک کی عبادت کے لیے. لیکن بیت اللہ کو کعبہ کس نے بنایا؟ حضور علیہ السلام. ہمارے لیے انہوں نے بنایا. اس امت کے لیے کعبے کو کعبہ کس نے بنایا؟ حضور. اپنی جبینوں سے کس نے سجایا اسے؟ بتوں سے کس نے پاک کیا؟ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. آپ یہ دیکھیے کہ ہم کعبے کی عبادت تو نہیں کرتے نا. کعبہ تو ایک سمت ہے, ایک گھر ہے, ایک سمت ہے جس طرف ہم رخ کر کے نماز ادا کرتے ہیں. کعبے کی عبادت نہیں کرتے, عبادت ہم رب کعبہ کی کرتے ہیں. بے شک. کعبے کے اندر تو کوئی نہیں رہتا, لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا روضہ اطہر وہ ہے کہ جہاں آقا کریم علیہ السلام خود آرام فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے وہ جگہ افضل ہے. واہ. وہ یہی وجہ ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر دعا مانگتے تھے, کہتے تھے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل الموت فی بلد رسولک صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ مجھے مدینے میں موت عطا فرما, شہادت کی موت, اپنے رسول کے قدموں میں موت عطا فرما, ایمان و عافیت کے ساتھ موت عطا فرما. اسی کا کسی نے ترجمہ کیا کہ ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں, مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. اور دیکھیے جنت البقیع شریف کے بارے میں نا, ابھی ایک کچھ عرصے پہلے کی بات ہے, ہمارے ایک میرے ماموں لگتے تھے رشتے میں, تو ان کا انتقال ہو گیا مسجد نبوی شریف میں. اچھا. ماشاء اللہ. رمضان کا مہینہ تھا, 26 تاریخ تھی, اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے, روح پرواز کر گئی. کیا نصیب ہے, کیا نصیب ہے. اور جب یہاں پاکستان سے جا رہے تھے تو سب سے کہا کہ بھائی مل لو, میں واپس نہیں آؤں گا.
اور وہاں گئے اور وہیں انتقال ہو گیا. تو چونکہ میں بھی اس وقت مدینہ منورہ میں حاضر تھا تو ان کی تجہیز و تکفین میں شامل تھا. تو وہاں عصر کے بعد غسل دیا گیا اور مغرب کے بعد 27ویں شب کو جنازہ تھا. تو عصر اور مغرب کے مابین جو ہے وہ ایک وقت تھا. تو میں وہیں جنت البقیع میں بیٹھا ہوا تھا. تو ایک بابا جی تھے، کوئی 30-35 سال 40 سال سے وہیں غسل دیتے تھے. اب ضعیف ہو گئے تھے تو غسل تو نہیں دیتے تھے لیکن وہاں صفائی وغیرہ کرتے تھے. تو میں نے ان سے ایسے ہی پوچھا، میں نے کہا کہ بابا جی تھے پاکستان کے، میں نے کہا کوئی بات بتائیں مجھے ایسی کہ جس سے ایمان تازہ ہو جائے. اچھا. تو انہوں نے جو بات بتائی، کہنے لگے پہلی بات تو یہ ہے کہ اب میں ضعیف ہو گیا ہوں اور یہاں کی گورنمنٹ نے مجھے کہا کہ اب تم چلے جاؤ واپس. تو میں نے ان سے کہا کہ میں نے ساری زندگی یہیں گزاری ہے، اب میں جا کے کیا کروں گا؟ اب بس میرے کو اتنی مہلت دے دو کہ جب میرا انتقال ہو تو مجھے بھی یہیں دفن کر دینا. تو میں نے کہا کہ ایسی کیا چیز آپ نے یہاں پہ دیکھی، ذرا ہمیں بھی تو بتائیں. تو انہوں نے کئی باتیں ایسی بتائیں کہ اب یہ ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ بہت ساری باتیں میڈیا پہ اگر ہم کر دیتے ہیں تو لوگ اس پہ شور شرابہ بھی بہت کرتے ہیں کہ یہ کیسی بات کر رہے ہیں. دیکھیں میں تو وہ بات کر رہا ہوں جو میں نے سنی. جی جی، آپ نے خود سنی اور مدینہ منورہ میں جنت البقیع میں بیٹھ کر میں نے یہ بات سنی. میں غلط بیانی کیوں کروں گا ماشاءاللہ، یا کسی ایسی بات کو میں کیوں منسوب کروں گا، یا مجھے اس سے کیا فائدہ ہوگا. انہوں نے ایک بات بتائی، انہوں نے کہا بسا اوقات انہوں نے کہا ظاہر ہے اتنے جنازے آتے ہیں تو ترتیب سے میتیں دفن کی جاتی ہیں اور پھر اس میں کیمیکل وغیرہ ڈال دیا جاتا ہے، بعد میں اس کو صاف کر کے دوسری تدفین اس میں 1 سال 2 سال کے بعد پھر ہوتی ہے، اسی ترتیب سے چل رہے ہوتے ہیں. لیکن وہ کہنے لگے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب قبر کھودی جاتی ہے تو سامنے مردہ جو ہے باوجود کیمیکل لگانے کے 1 سال 2 سال کے بعد بھی وہ ایسے لیٹا ہوتا ہے جیسے ابھی اس کو لٹایا ہو. اچھا. ہاں. تو انہوں نے کہا کہ پھر ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ ایسی کوئی قبر ہو تو اس پہ نشان لگا کے اس کو بند کر دیا جائے، دوبارہ سے اس کو دوبارہ سے نہ کھولا جائے، اور وہ مخصوص نشان ان کو پتہ ہے. تو پھر میں نے کہا اور کچھ بتائیں. پھر انہوں نے ایک اور بات بتائی، کہنے لگے کہ ایسا ہوتا ہے کہ کئی دفعہ ایسا دیکھا کہ ہم نے قبر کھودی اور وہاں کوئی اور لیٹا ہوا ہے، لٹایا کسی کو گیا، لیٹا کوئی اور ہے. اچھا. اور کبھی یہ بھی ہوا کہ ہم نے قبر کھودی اور جب بعد میں دیکھا تو وہاں پہلے سے کوئی تدفین موجود ہے. اچھا. اب یہ تبدیلی کیسے ہوئی، کس طرح ہوئی؟ انہوں نے کہا بارہا رات میں نے دیکھا کہ کوئی چیزیں جو ہے نا یہاں سے وہاں جا رہی ہوتی ہیں اور وہاں سے یہاں آ رہی ہوتی ہیں. اچھا. میں نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کہنے لگے کہ سمجھ میں یہ بات آئی کہ جس کے دل میں عشق ہو، تڑپ ہو، مدینے کی آرزو ہو، عشق مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے وہ کہیں بھی رہے مگر مدینے میں، واہ 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 واہ، تو اسے یہاں لا کے حضور کے قدموں میں لٹا دیا جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور کئی ایسے ہوتے ہیں جو مدینے کو پسند نہیں کرتے تو مر تو جاتے ہیں یہاں لیکن انہیں نکال کے. اب یہ بات جو ہے وہ اب پتہ نہیں آپ لوگ اسے چلائیں گے نہیں چلائیں گے. اس کو ماننے میں تردد تو ہونا نہیں چاہیے. تو وہ کہتے ہیں نا پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. تو کسی کے دل میں ایسا مدینہ ہوگا، ایسا عشق ہوگا، ایسی تڑپ ہوگی، نہ جا سکا ہوگا. تو ایمان تو منع نہیں کرتا کہ کیا ہمارے اللہ کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ وہاں پہنچا سکے. دیکھیے نا کہ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، اس کو اگر ہم دوسرے انداز پہ دیں کہ جب شہدائے احد کا انتقال ہوا تو آقا کریم علیہ السلام کے پیارے چچا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب وہاں ان کی تدفین کی جانے لگی اور تدفین کے لیے یہ طے پایا کہ مدینہ منورہ میں جنت البقیع میں تدفین کی جائے گی. چند اصحاب کو روانہ بھی پہلے کر دیا، ان کے
جسد کو کہ وہ جنت البقیع میں شہداء کی تدفین ہو. اور جب حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے جایا جانے لگا تو احد پہاڑ چلنے لگا، اور آج بھی وہ پہاڑ کا وہ حصہ جو چلا تھا وہ بالکل الگ نظر آتا ہے. اچھا. یعنی پورا پہاڑ یوں سیدھا ہے اور وہ حصہ الگ سے ہے، وہ یوں ایسے لگتا ہے جیسے آگے آیا ہوا ہے. تو پھر آقا کریم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ احد پہاڑ چل پڑا ہے تو حضور علیہ السلام نے وہیں پہ ہی اسی کے احاطے میں ہی سید الشہداء کی تدفین فرمائی. تو یہ باتیں تو ہیں نا، موجود ہیں. واہ 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 اب اس کو آپ کیا کہیں گے؟ واہ واہ واہ. اور اسی لیے اللہ سمجھ دے. اور اسی لیے کہا گیا کوئی دور رہ کر بھی پاس ہے، کوئی پاس رہ کے بھی دور ہے. میرے مولا تجھ سے گلا نہیں، یہ فقط نصیب کی بات ہے. واہ واہ واہ. سر ایک تو مدینہ سے ہماری نسبت ہے بطور مسلمان، اس کے علاوہ بھی مدینہ ایک شہر ہے، اور آپ نے دنیا کے بے شمار شہر آپ نے دیکھے ہیں، سیاحت آپ کا ایک شوق بھی ہے. تو دیگر دنیا کے شہروں کے مقابلے میں مدینہ کا بطور شہر کیا امتیاز ہے، کیا خاص بات ہے جو اسے جدا کرتی ہے دیگر شہروں سے؟ دیکھیں، مدینہ منورہ کی جو سب سے خاص بات ہے نا، وہ یہاں سکون ہے. اچھا سر، وہ تو زائرین کا اتنا ہجوم ہوتا ہوگا اس میں سے. باوجود ہجوم کے، یعنی جس شخص کو نیند نہ آتی ہو یہاں پہ، جو شخص انزائٹی ڈپریشن کا مریض ہو، کسی ذہنی الجھن کا شکار ہو، مینٹلی طور پہ جو شخص کوئی ڈسٹرب ہو گیا ہو، اس سے آپ کہیں کہ وہ مدینہ منورہ چلا جائے. اچھا. نیند بھی آئے گی، بھوک بھی لگے گی، ماشاء اللہ، اور اسے ذہنی سکون بھی ملے گا. سبحان اللہ. ہمارے ایک دوست ہیں، بڑے کامیاب بزنس مین ہیں یہاں کراچی میں. میں انہیں دیکھتا ہوں اکثر جو ہے وہ تقریباً ہر مہینے ہی میں انہیں محسوس کرتا ہوں، کیونکہ وہ مجھے پتہ لگ جاتا ہے، ورنہ وہ کسی کو بتاتے نہیں ہیں. میں ان کے چہرے کی چمک سے اندازہ لگا لیتا ہوں کہ یہ مدینہ منورہ سے ہو کر اللہ. تو وہ کیا کرتے ہیں، ماشاءاللہ بڑے کامیاب بزنس مین ہیں یہاں پہ. وہ ہر مہینے یا بیچ میں بھی کبھی جب وہ کہتے ہیں یار میں کام سے ڈسٹرب ہو جاتا ہوں نا بہت زیادہ، تو میں ٹکٹ لیتا ہوں اور میں مدینہ منورہ پہنچ جاتا ہوں. بس ان کے دو ہی کام ہوتے ہیں، وہاں جا کے سونا ہے، جب آنکھ کھلی بس روضہ رسول پر حاضر ہو گئے، اور اس کے بعد تھوڑا سا موقع ملا تو کچھ کھا لیا، پھر آ کے سو گئے. وہ کہتے ہیں میں جمعہ، ہفتہ، اتوار، یہ 3 دن جب میں وہاں گزارتا ہوں نا، تو جب میں واپس آتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ سارا بوجھ کسی نے اتار دیا. سبحان اللہ. تو میں نے کہا آپ تو بہت بڑے بزنس مین ہیں، آپ تو دنیا کے کئی ممالک میں گئے بھی ہیں اور آپ کو نیشنلٹی بھی ملی ہوئی ہے. کہنے لگے میں ساری دنیا گھومنے کے بعد میں نے اگر کوئی علاج گاہ دیکھی، کوئی میں نے دارالشفا دیکھا، کوئی میں نے ایسی جگہ جو دارالسکون ہے وہ اگر مجھے کہیں نظر آئی تو وہ مدینہ منورہ ہے. عاشقوں کی بات ہے، عاشق آدمی ہو گئے سر. اور بغیر کسی کو بتائے، یعنی آفس سے شام کو چھٹی ہوگی، گاڑی پکڑی اور ایئرپورٹ سے ٹیکسی لی، ہوٹل حاضری دی، اور وہی کپڑے پہن کے جاتے ہیں. جب وہ اگر میلے ہو گئے تو 10 ریال کا جبہ خریدا، پہن لیا، واپسی خاموشی سے آ گئے. بس کسی کو پتا، کسی کو نہیں بتانا، صرف گھر والوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ گئے ہوئے، باقی کسی کو نہیں بتاتے. اچھا سر، یہاں پر ایک سوال نے اور جنم لیا کہ مدینہ شریف کی حاضری کا اب 2 کنسیپٹ سامنے آتے ہیں. ایک تو لوگ کہتے ہیں بھائی بتانا چاہیے خوب اور تشہیر کرنی چاہیے تاکہ لوگ وہاں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو بہت دکھاوا ہے اور ریاکاری ہے. تو اس میں کیا ہے؟ اصل میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی پہلی دفعہ جا رہا ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ خاندان والوں کو پتہ بھی لگ جاتا ہے، بتانا بھی پڑتا ہے. اب یہاں دونوں باتیں ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں ہم اس لیے بتاتے ہیں کہ لوگ دعاؤں کا کہتے ہیں، کہلواتے ہیں، لیکن جو میں نے محسوس کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ خاموشی سے جائیں. اچھا. بغیر شور شرابہ کیے جائیں، تاکہ آپ کا فوکس جو ہے وہ وہاں رہے جس کام کے لیے آپ جا رہے ہیں. واہ. جب آپ اتنے لوگوں کو بتا کے جاتے ہیں تو اب اتنے لوگ آپ کو سلام کا کہہ رہے ہوتے ہیں. اب کسی کا سلام پہنچانا یہ لازمی ہوتا ہے، تو آپ کو کوئی یاد رہا، کوئی نہ یاد رہا، پھر لوگوں نے اتنے کام آپ کو بتا دیے ہوتے ہیں
کہ میرے لیے وہاں کبوتر کو دانے ڈالنا، وہاں سے یہ لے کر آنا تو وہ لے کر آنا. اب آپ انہی کاموں میں الجھے ہوئے. پھر وہ سب لوگ ہر وقت فون کر کر کے آپ سے پوچھیں گے اب کیا کر رہے ہو، اب کہاں کھڑے ہوئے ہو، اب ان کو جواب دیتے رہو آپ. تو آپ جس مقصد کے لیے گئے اس سے تو آپ ٹائم ہی نہیں دے پا رہے. اور جواب نہ دے تو پھر الگ مسئلہ ہو جاتا ہے. تو بہتر یہ ہے، میری اپنی پرسنل رائے یہ ہے، میں اس موقف کا بھی اس مخالف نہیں ہوں، لیکن میری پرسنل رائے یہ ہے کہ خاموشی سے جائیں اور خاموشی سے آ جائیں. اچھا سر، اگلا ہمارا سوال یہ ہے کہ مدینہ شریف کی حاضری ہر مسلمان کی دلی خواہش، آپ جس سے پوچھیں بس وہ کہتے ہیں یار ایک دفعہ مدینہ کی حاضری ہو جائے، حاضری ہو جائے. اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ چلے جاتے ہیں، بہت سے نہیں جا پاتے. تو یہ جو نہیں جا پاتے ان کے لیے کوئی خاص بات بتائیں جس سے ان کے دل کو ڈھارس ہو، یا وہ چلے جائیں، دونوں میں سے کوئی بات. دیکھیں، ہے تو بلاوے پہ. ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ وہاں جو بھی جاتا ہے وہ بلاوے سے جاتا ہے. سر اس کو لوگ وہ کہتے ہیں کہ یار ہمیں کیوں نہیں بلایا، ان کو کیوں بلا لیا. یہ عشق و محبت کی بات ہے. مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ نے باوجود اس کے کہ وہ عشاق کے ایک اماموں میں سے ہیں، جی جی، لیکن مدینہ منورہ نہ جا پائے. واہ. حضرت عبد الرحمن جامی کو بار بار قافلے سے ہٹا دیا گیا، نکال دیا گیا. مطلب بلاوے کا نہ آنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ وہاں پر منظور یا محبوب نہیں ہے. میں تو یہ سمجھ پایا ہوں کہ یہ ان کی مرضی ہے کہ بلا کے نواز دیں یا آ کے نواز دیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو مالکوں کی مرضی ہے نا جی. واہ. کسی کو یہیں حضوری نصیب ہو جائے. واہ. جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے. یہ بڑے نصیب. دیکھیں، کسی کو نا عشق بلالی ملتا ہے اور کسی کو عشق اویسی ملتا ہے. واہ 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 بھائی، واہ واہ واہ، کیا اچھی مثال دی ہے. واہ. کوئی ہر وقت قربت کے مزے لیتا ہے واہ. اور کسی کو دور رکھ کے جو ہے وہ نوازا جا رہا ہوتا ہے. بس ان کی نگاہوں میں رہے، واہ. کوئی یہاں رہے یا وہاں رہے. اب جس عشق میں سے اسے خیرات ملی ہے وہی رنگ اس پہ ہوگا. واہ. کیا حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی ملاقات کی بظاہر؟ واہ. اور سیدنا بلال حبشی ایک پل کے لیے الگ نہیں ہوتے تھے. عاشق دونوں. عاشق دونوں ہیں، دونوں امام ہیں. واہ واہ واہ. تو اب کسی کو خیرات ویسی ملی اور کسی کو بلالی ملی. واہ واہ واہ. تو جو نہ جا پا رہے ہوں تو وہ دل اپنا ہرگز چھوٹا نہ کریں. بس ان یہ عرض کریں کہ حضور یہاں نواز دیں، حضور بس آپ کرم اپنی نگاہ میں رکھیں. بس ان کی توجہ رہے تو یہاں بھی وہ جو شعر ہے کہ عشق مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے وہ کہیں بھی رہے مدینے میں. مدینے میں. سر اب ایک کو بلاوا آ گیا ہے، مدینہ شریف کی حاضری کا بلاوا آ گیا ہے، اب وہاں جا رہے ہیں. سر وہاں کی حاضری کچھ آداب بھی ہیں، کچھ طریقے بھی ہیں، کیا ہے؟ بہت ساری چیزیں تو قرآن مجید نے خود ہمیں سکھائیں کہ اپنی آوازوں کو پست رکھو، آواز بلند نہ ہو، وہاں پہ ادب کا خیال رکھو. تو قرآن نے ہمیں آداب سکھائے. دوسرا یہ کہ جو میں جب فرسٹ ٹائم جا رہا تھا تو میں نے بھی اپنے بابا جی سے پوچھا تھا، تو انہوں نے ایک بات ارشاد فرمائی تھی. اس وقت اتنی سمجھ بھی نہیں تھی مجھے، لیکن بعد میں جب میں نے اس پہ غور کیا تو مجھے یہ بات کلیئر ہوئی کہ انہوں نے یہ جملہ کیوں کہا تھا. جی جی. فرمایا بیٹا وہاں جا رہے ہو نا، جی، تو بس توجہ اپنے آپ پہ رکھنا، کسی اور پہ مت رکھنا. مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا ہے. کہنا ہے کسی اور کو مت دیکھنا، اپنے آپ کو دیکھنا کہ مجھ جیسا گناہ گار سیاہ کار کہاں آ گیا ہے، کتنا کرم ہو گیا مجھ پہ. فوکس ادھر ہو، لوگوں پہ نہ ہو کون کیا کر رہا ہے. وہاں ہر ایک کو الگ خیرات ملی ہوئی، کوئی کسی رنگ میں ہے، کوئی کسی رنگ میں ہے، کوئی کچھ. آپ سب کو چھوڑ دیں، اپنے آپ پہ توجہ. وہاں بادشاہ بھی فقیر بن کے آتے ہیں. واہ. وہاں کے معاملات الگ ہیں. کوئی ہر وقت حضوری میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی جا کے ہوٹل میں سو رہا ہے.
تھوڑی دیر آ کے بیٹھتا ہے. جب اس سے پوچھو کہ تھوڑی دیر کیوں بیٹھتے ہو، وہ کہتا ہے میرا دل، دماغ، قلب و اذہان جب تک یہاں موجود رہتے ہیں میں یہاں رہتا ہوں. جب توجہ کہیں اور جانے لگتی ہے میں ہٹ جاتا ہوں. ادب کا تقاضا. یہ ادب ہے. واہ واہ. اور ایک شخص ہے وہ وہیں لیٹا ہوا ہے، وہیں بیٹھا ہوا ہے، اس سے پوچھو تو وہ کہتا ہے پتہ نہیں یہ موقع دوبارہ ملے ہائے گا، ہائے ہائے ہائے. چھوڑ کے ہائے جاؤں ہائے تو کہاں جاؤں. پیر نصیر الدین شاہ صاحب کو اکثر وہاں جن لوگوں نے دیکھا انہوں نے مجھے بتایا کہ جب بھی آپ تشریف لاتے مدینہ منورہ تو پیچھے بیٹھتے تھے. بہت کم جو ہے آگے روضے کی طرف جو ہے نا بہت کم آتے تھے. جب بھی مسجد میں آتے پیچھے کہیں بیٹھتے، نماز پڑھتے، ذکر و اذکار کرتے چلے جاتے. جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے یہ کلام وہیں لکھا تھا کہ شرم عیسیاں سے نہیں سامنے آیا جاتا، شرم عیسیاں سے نہیں سامنے آیا جاتا، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے. تو ابھی یہ محبت کی باتیں یہ عام آدمی نہیں سمجھ پائے گا. لیکن وہاں آپ کسی کو جج نہ کریں. مطلب آپ جج کیوں کرتے ہیں؟ یہ کم ہے کہ آپ کو بلایا گیا. واہ واہ واہ. نہ کسی کے رقص پہ طنز کر، نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا، جسے چاہیں جیسے نواز دیں، یہ مزاج عشق رسول. تو وہاں پہ سب سے زیادہ توجہ اپنے آپ پہ رکھنی ہے، کسی اور کو نہیں دیکھنا. کون ہاتھ چھوڑ کے پڑھ رہا ہے، کون ہاتھ باندھ کے پڑھ رہا ہے، یہ آپ کا کام. آپ کا کام یہ ہے کہ اپنے قلب پہ توجہ رکھیں، آپ سے کوئی غلطی نہ ہو، بے ادبی نہ ہو، اس کا خیال رکھیں. سر بات ابھی آپ نے ایسی کر دی ہے، اگلا سوال کرتے ہوئے میں تھوڑا سا ہچکچا رہا ہوں کہ مجھے کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، لیکن سوال ضروری ہے کہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے جس پہ اکثر لوگ سوشل میڈیا پہ بھی ذکر کرتے رہتے ہیں. وہ یہ کہ لوگ اب مدینہ شریف جاتے ہیں، موبائل ہاتھ میں ہے، کیمرے ہاتھ میں ہے، تو وہ لائیو جو ہے وہ وہاں پر بھی خود گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، خود بتا بھی رہے ہوتے ہیں، اتنی تیز بات کر رہے ہوتے ہیں، کمنٹری بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر لوگوں کی بھی فرمائش ہوتی ہے بھائی اب ہمیں لگا کے، اور پھر وہ گفتگو اپنی بھی پرسنل شروع کر دیتے ہیں کہ یہ تھا وہ لانا، وہ یعنی سب چل رہا ہوتا ہے. تو اس کے حوالے سے عشق کیا کہتا ہے، علم کیا کہتا ہے، اور مطلب صوفی کیا کہتا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ صوفیہ کی بات تو بالکل الگ ہے. ایک اللہ والے گئے مدینہ منورہ، حاضر ہوئے. اس وقت یہ دور تو نہیں تھا میڈیا کا اور چیزوں کا، تو کم لوگ ہی پہنچ پاتے تھے. تو جب وہ واپس پہنچے تو کسی نے ان سے پوچھا کہ حضور آپ تشریف لے گئے تو یہ تو بتائیں وہ جالیاں کیسی ہیں جو آپ نے دیکھی ہوں گی. کافی دیر سر جھکائے رکھا، پھر فرمانے لگے کہ سنا ہے سنہری ہیں. سنا ہے سنہری. یعنی اتنی ہمت بھی نہیں ہوئی کہ آنکھ اٹھا کے دیکھ سکے. ایک عشاق کا قبیلہ یہ بھی ہے جو اتنا ادب وہاں پہ کرتا ہے ہر چیز کا. لیکن جو سوال آپ کر رہے ہیں، اگر میری ذاتی رائے پوچھیں گے تو میں تو ان چیزوں کا بالکل بھی قائل نہیں ہوں کہ وہاں پہ آپ موبائل نکال کے بیٹھے. مطلب توجہ تو آپ کی وہیں ہونی چاہیے جہاں آپ گئے ہوئے. رسم کریں گے تو پھر مطلب آپ رسمن ہی جا رہے ہیں نا. مگر اس دفعہ مجھے ایک اور بات میرے ذہن میں آئی، اور وہ جب آئی تو میں خاموش ہو گیا. بڑی عجیب سی بات ہے، اب پتہ نہیں میں اس کو ایکسپلین کر بھی پاؤں یا نہ کر پاؤں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. کبھی کبھی ایسا خیال بھی آتا ہے ذہن میں کہ جو عموماً مطلب آپ کو بالکل الگ زاویے سے سوچنے پہ مجبور کر دیتا ہے. تو اس دفعہ جب میں نے دیکھا کہ باہر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہزاروں لوگ جو ہے وہ موبائل لے کر تصویر بنا رہے تھے روضہ مبارک کی، یا اپنی بھی تصویر لے رہے تھے،
تو میرے ذہن میں ایک خیال آیا اور میں اس میں سوچتا چلا گیا اچھا. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر حوالے سے اپنے محبوب کا مقام بلند کیا ہے، بے شک اور روز بلند ہو رہا ہے بے شک اور ہوتا رہے گا. بے شک. ورفعنا لک لک ذکرک. میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ دیکھیں دنیا میں کوئی کتنا ہی کوئی اسٹار ہو، کوئی جس کو لوگ کوئی سپر اسٹار کہہ دیتے ہیں، کوئی بھی شخص ہو، میں نے کہیں نہیں دیکھا کہ کسی کے گھر کی 24 گھنٹے لوگ جو ہے وہ وہاں پہ پکچر لے رہے ہوں، سیلفی لے رہے ہوں. واہ واہ. تو میں حیران ہوا کہ 24 گھنٹے ہر وقت، آپ رات کو جائیں، دن میں جائیں، صبح جائیں، شام، وہاں لوگ. اور آقا کریم علیہ السلام کے روضہ اطہر کی بات کر رہا ہوں میں. تو اب یہ جب میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اللہ رب العزت نے آج کی اس ٹیکنالوجی کے دور میں بھی اپنے محبوب کو سب سے الگ ہی رکھا، تو ممتاز رکھا. کہ آپ بتائیں نا، کوئی کتنا بڑا شخص ہو، ہاں لوگ اس کو دیکھنے کے لیے تو شاید کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن کسی کے گھر کی 24 گھنٹے کوئی تصویریں یا ایسی چیز کبھی آپ نے نہ دیکھی ہوگی نہ سنی ہوگی. اور مسلسل 12 مہینے 24 گھنٹے کہیں. یہ شان ورفعنا لک ذکرک ہے، ایک زاویہ ہے. تو جب میرے ذہن میں یہ بات آئی تو منفرد بات ہے یہ. جب میرے ذہن میں یہ بات آئی تو میں کافی دیر اس پہ سوچتا رہا، اور پھر وہ بات ذہن میں آئی کہ یہاں اپنے پہ نگاہ رکھو. واہ واہ چھوڑ، بس جو کچھ کر رہا ہے اس کو کرنے دو، آپ کا کام نہیں ہے، آپ اپنا کام آپ اپنا کام کریں. واہ واہ. اچھا سر، مدینہ شریف حاضری کی بات ہو رہی ہے، آداب کی بات ہو رہی ہے، تو کوئی ایسے اعمال ہیں جو خاص وہاں کرنے چاہیے اور کچھ ایسے اعمال جن سے بچنا چاہیے، گریز کرنا چاہیے؟ میرا خیال ہے کہ سب سے جو مجرب عمل ہے مدینہ شریف میں وہ درود پاک ہے. سبحان اللہ. یعنی ہر وقت زبان پر درود شریف ہونا چاہیے، اور قرآن کریم کی تلاوت ہے. جب آپ کو موقع ملے قرآن کی تلاوت شروع کر دیں یا درود شریف پڑھتے رہیں بس. اور خاص طور پہ جن چیزوں سے بچنا چاہیے وہ یہ ہے کہ اہل مدینہ کو آپ کی ذات سے کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. اچھا، پہنچاتے ہیں لوگ تکلیف؟ دیکھیں کسی نے کوئی بات کہہ دی، جی انسان ہے، کوئی بات کسی نے کر دی، آپ اس سے الجھے نہیں. یہ سوچ کے کہ یہ میرے محبوب کے شہر کا رہنے والا ہے، ہو سکتا ہے کہ کسی صحابی رسول کی اولاد میں سے ہو، انصار و مہاجرین کی اولاد میں سے ہو. اور میں نے کئی دفعہ لوگوں سے جب بات چیت کی تو پتہ چلا کہ وہ فلاں قبیلے سے ہیں، اور ان کے جد جو ہے وہ مطلب ان کا سلسلہ جو ہے وہ صحابہ تک جاتا ہے. تو آپ کو وہاں الجھنے کی ضرورت نہیں، کسی سے بھی نہ الجھے. کبھی کبھی وہاں پہ میں نے دیکھا ہے چیک کیا جاتا ہے. اچھا، ہاں یہ بڑی خاص بات ہے، آپ کو چیک کیا جائے گا. تو آپ نے وہاں پہ بالکل صبر کرنا ہے، کسی تکلیف پہ بولنا نہیں ہے. کوئی آپ کو نہیں پتہ کہ وہاں کون ہے، اور جو آپ سے ملاقات کر رہا ہے، جو آپ کے پاس سے گزر رہا ہے، وہ ہے کون. واہ. بھئی شہید بھی زندہ ہیں، ملائکہ بھی وہاں 70,000 اترتے ہیں. تو آپ کو یہ نہیں پتہ کہ آپ کہاں کھڑے ہیں اور کس جگہ پر ہیں. تو اس لیے الجھنا نہیں ہے، اور ہر ایک کے لیے وہاں پہ دعا کرنی ہے، مسکراہٹ چہرے پہ رکھنی ہے، سر کو جھکا کے رکھیں، اور بس عشق و مستی میں رہیں وہاں پہ. واہ. کچھ لوگوں نے سوال پوچھا ہے، کہتے ہیں کہ وہ مدینہ شریف کی حاضری تو کرائے، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ بار بار حاضری ان کی ہو. تو کوئی نسخہ ایسے بتائیں کہ بار بار حاضری ہو جائے. ایک ہی طریقہ ہے مدینہ شریف میں. اگر کوئی شخص بار بار جانا چاہتا ہے نا، جی، تو وہاں جب اس کو موقع ملے تو اپنے ساتھ والوں کی وہ خدمت کرے. واہ. بس
اچھا، ہاں، یہ ایک ایسا راز ہے کہ آپ جس کے ساتھ جا رہے ہیں اس کی اگر آپ نے خدمت کی تو آپ دوبارہ بلائے جائیں گے. پکی بات ہے. پکی بات ہے، یہ آزمودہ ہے. بس آپ کو کبھی موقع ملے، بلکہ جو حجاج جا رہے ہوتے ہیں ان کی بھی خدمت کر دی. یہاں اگر نہیں جا پا رہے جب تک تو یہاں والوں کی خدمت کریں، اچھا، ان کو فیسلیٹیٹ یہ بھی ایک کریں. نسخہ ہے. تو اس شہر میں جانے والوں کو کبھی جن کی حاضر نہیں ہو پا رہی وہ بھی جو لوگ جا رہے ہیں ان کی خدمت کریں. ان کو چھوڑنے جا سکتے ہیں چھوڑنے جائیں، ان کو لینے جا سکتے ہیں لینے جائیں. ان کو کسی طریقے سے بھی ان کی خدمت کریں. اور آپ کو موقع مل جائے تو اپنے ساتھ والوں کی خدمت کریں. کوئی ایسا ضعیف، کوئی ایسا شخص جو آپ سمجھتے ہیں کہ جس کو آپ کی نیڈ ہے، آپ اس کی بس خدمت کریں. تو حاضری کا سائیکل شروع ہو جائے. سائیکل شروع ہو جائے گا. اس شہر کی جس نے تعظیم کی، اہل مدینہ کی جس نے خدمت کی، وہ بار بار اس کو موقع ملتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اہل مدینہ خود آنے والے زائرین کو، حجاج کو ہمیشہ ان کی خدمت کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. ماشاء اللہ سر، بہت شکریہ سر.